الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 21 شوال ہے، جمعۃ المبارک. پچھلے جمعہ ہم نے نماز کے متعلق چند مسائل کے متعلق بات کی تھی. آج انشاءاللہ معاشرتی کچھ خرابیاں ہیں، کچھ ناجائز منافع خوری ہے، جس کے متعلق ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن تعلیم دیتا ہے. اس پر کچھ بات کریں گے. یہ سورہ مطففین جو کہ مکی سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے شروع ہی میں فرما دیا ویل للمطففین، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. ڈنڈی مارنے والوں کے لیے تباہی ہے، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں. میں کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں؟ اس دن جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. کتنی بڑی تنبیہ کی گئی ہے، کتنا بڑا خوف دلایا گیا ان لوگوں کو جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں. یہ معاشرتی خرابیاں بے شمار ہیں ویسے معاشرے میں، لیکن ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ سبحان اللہ کہو جنت میں چلے جاؤ گے، الحمدللہ کہو جنت میں چلے جاؤ گے، تو ساری خرابیاں خود رہے گی. کیا فائدہ؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ان کو یہ بھی تو بتانا چاہیے کہ حقوق اللہ کچھ چیز ہے، حقوق العباد کچھ چیز ہے، ان کو بھی ہم نے ادا کرنا ہے. کیفیت اور حالت یہ ہے ہماری کہ ہم مسلمان رمضان المبارک میں جب پکے مومن بنے ہوتے ہیں اس وقت بھی یہ کیفیت ہوتی ہے. دکانداروں کا کیا حساب ہوتا ہے ہم سب کو معلوم ہے. اسی معاشرے کے اندر آپ رہتے ہیں. ہمارے پاکستان کے اندر یہ زیادہ خرابی ہے، ہمارے ملک کے اندر یہ زیادہ خرابی ہے. دوسرے ممالک میں اتنی خرابی نہیں رمضان میں ہوتی جتنی یہاں پر ہوتی ہے. مارا ماری شروع کر دیتے ہیں، چھری تیز کر لیتے ہیں جی کہ ذرا آسانی کے ساتھ تباہ ہو جائے گی. غریبوں کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں. پھر سب لوگ ایک جیسے بھی نہیں ہوتے. یہ بھی ہم نہیں کہتے کہ سب لوگ ایک جیسے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں معاشرے کے اندر.
معاشرہ نام ہی اسی چیز کا ہے. معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں, ظالم بھی ہوتے ہیں, مظلوم بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے رمضان مبارک میں نمازوں کی بھی پابندی کرے آدمی, اور کوئی چیز کسی کو ڈبل دام لے کر, ڈبل رقم لے کر فروخت کر کے کہ میں جلدی جلدی زور کی نماز پڑھنی ہے, دکان بند کر رہی ہے, جلدی کرو جلدی کرو. نماز بھی پڑھ رہا ہے, خرابیاں بھی اپنی جگہ موجود ہیں, تو پھر اس کو غور کرنا چاہیے کہ اس کی نماز میں فرق ہے, کیونکہ نماز کا کام ہے سجدہ کر دینا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے. نماز تو پڑھے گی, روک دے گی اس کو اس کام سے. چور چوری کرتا ہو, نماز بھی پڑھتا ہو, وہ نماز پڑھتا رہے گا, نماز ایک دن اس کو روک دے گی اس چور سے. خرابیوں سے نماز روک دیتی, برائیوں سے نماز روک دیتا ہے, بے حیائیوں کی آگے نماز بند باندھ دیتی. اب وہ آدمی رمضان میں وہ کر لیتا ہے کچھ, اپنا چلو کمائی کا مہینہ آ گیا جی, کچھ لوگوں کی آخرت کی کمائی کا مہینہ آتا ہے, کچھ لوگوں کی دنیا کی کمائی کا مہینہ. حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر منافع کی ویسے مقرر نہیں کی گئی, لیکن خود معاشرے کے اندر آدمی دیکھے گا تو یہاں پر لوگ جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں. جب اس چیز کا مہنگا ہونے کا لوگوں کو خدشہ ہوتا ہے, لوگ وہ چیز روک دیتے ہیں کہ اب یہ چیز مہنگی ہونے والی ہے, یہ پیٹرول مہنگا ہونے والا ہے, ڈیزل مہنگا ہونے والا ہے, یہ جو سبزیاں مہنگی ہونے والی ہیں, یہ چیز مہنگی ہونے والی, جو چیز مہنگی ہونے والی ہے اس کو اسٹاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سیمنٹ مہنگا ہونے والا ہے, سریا مہنگی ہونے والا ہے, اس کو اسٹاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. منع کیا گیا اس سے, پر میں من احتکر وہو خاطئون, جو ذخیرہ اندوزی کرے وہ بڑا گنہگار ہے. منع کیا گیا ہے. کچھ اصول و ضوابط ہے تجارت کے جو اسلام نے پیش کیے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ, حضرت زبیر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زبیر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار تھے اور بہت بڑے تاجر تھے. لوگ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو آپ سے نسل مواخات قائم کی کہ جو انصار ہیں وہ مہاجرین میں سے ایک ایک کو اپنا بھائی بنا لیں, کیونکہ وہ بیکاروں کر آیا, اس کے پاس مال نہیں, پیسہ نہیں, کچھ بھی نہیں, تو اس کو اپنے ساتھ وہ حصہ میں برابر کا حصہ اس کو کچھ دے دیں. تو حضرت عثمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو جب ان کے بھائی کے ساتھ مواخات قائم کی گئی تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ دو نہیں, مجھے بازار کا راستہ بتاؤ کہ بازار کس طرف ہے, میں خود اپنا کام کر لوں گا. بازار میں گئے, جا کے محنت کی, مشقت کی, مزدوری کی, کام کیا. کچھ ہی عرصے کے بعد وہ بڑے تاجر بن گئے تھے, اور یہ وہ تاجر ہیں جنہوں نے 30,000 غلام خرید کر عطا کیے, اپنے تجارت پیشہ سے مال کمایا ہے. آج کل کے بےایمان تاجروں کی طرح نہیں, وہ ایماندار تاجر نہیں, ایماندار تاجر. وہ اپنے تجارت کا اصول بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے کبھی مال کو ادھار لے کر میں نہیں آیا فروخت کرنے کے لیے. ہول سیل کی دکانوں سے لوگ ادھار لے کر آتے ہیں مال فروخت کرنے کے لیے, کہتے ہیں میرا ایک اصول ہے, میں ادھار لے کر کبھی نہیں آیا, ادھار کبھی دیا بھی نہیں. ادھار ایک جنگ ہے, اسی لیے بند ہے. ادھار وہ دیتے بھی نہیں, ادھار لیتے بھی نہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں ذخیرہ اندوزی بھی نہیں کرتا, کہ مال جب میں ہونے کا خدشہ مال روک لوں, کہیں کہ میں نہیں روکا. پھر لوگوں کو جس طرح دینے کا آگا اس طرح کر کے جائز ریٹ جو تھا اس پر چیز فروخت کرتا. بعض لوگ زیادہ اندر دام لینے شروع کر دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, کچھ عرصے کے بعد لوگ ان کے کاغذ جو ٹوٹ جاتے ہیں, ان کے چھوڑ دیتے ہیں لوگ ان کو, کہتے ہیں یہ مہنگا آدمی ہے, یہ صحیح نہیں, انصاف کے ساتھ نہیں تجارت کا. پھر لوگ اس کے پاس جاتے ہیں جو سیاحت کی اصول کے مطابق تجارت کریں. یہ بہت بڑا المیہ ہے, معمولی بات نہیں ہے. ناپ دول میں کمی وغیرہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں خیر میں رہ, اگر 10 دکانیں 10 کے الگ الگ ریٹ ہے. یہ صرف دکانداروں کا ہی مسئلہ نہیں, ہر چیز کا مسئلہ ہے. دودھ والے ہوں وہ بھی تجارت کرتے ہیں, وہ بھی دودھ بیچتے ہیں, وہ بھی اگر خالص دودھ نہیں بیچیں گے اللہ کے ان کو پکڑ ہوگی اور پوچھو گی. بھینسوں کا دودھ اور گائے کا دودھ مکس کر کے بھینس کے دودھ کی رقم لگا کر پیسے لینا یہ حرام ہے, ناجائز ہے. جو چیز ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کے لیے گئے تھے
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے تیار کریے بھیجا تھا شادی سے پہلے، تو آپ سب تیار کریے الگ کھجوریں جو فروخت کرنے کے لیے گئے تھے، بیچنے کے لیے گئے تھے، جو اچھی تھی ان کو الگ کر دیا، جو اچھی نہیں تھی ان کو الگ کر دیا، دونوں کے دام الگ الگ لگائے، اور اسی تجارت اور انصاف کی بنیاد پر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سب نکاح کا پیغام بھیجا۔ مسلمان تاجر بےایمان نہیں ہوتا ہے۔ ایک سکھ ایک مرتبہ بات کرنے لگا، یہ پکی صحیح بات ہے، میں کو فرضی باتیں نہیں کر رہا، اس کو لوگوں نے یہ تبلیغ والے گئے اس کے پاس، وہ خود بتا رہے تھے کہ ہم اس کے پاس گئے، اس کو جا کر کہا کہ جی نماز پڑھا کریں، ان کو نہیں پتا تھا کہ اسے کیا ڈر لکھی ہوئی ہے، بھائی نماز پڑھا کروں، مسجد آؤ، جماعت آئیے، باتیں کریں، وقت کیا آپ کو مسجد میں آئی، میں تو سکھ ہوں، میں دکاندار ہوں، بازار میں آپ آئے ہیں، میرے سامنے آپ کے مسلمان وہ بھی دکاندار، پہلے اس کو تو جا کر تبلیغ کرو، وہ ناکام تولتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جان کرتے ہوئے پہلے اس کو تو جا کر سمجھاؤ، پھر سمجھانا۔ اور اسی طرح آج کے مسلمان کے متعلق ایک ہندو ہے، اس نے کتاب لکھی ہے عرب کا چاند ہے، بڑی زبردست انہوں نے تعریف کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں اس پر اس نے سوال کیا کہ تم اگر اتنا مانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عرب کا چاند کتاب بھی تم نے لکھ دی ہے اور بڑی تعریفیں کی ہیں، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ کہتا ہے میں مسلمان تو ہو جاؤں گا، لیکن آج کل جو یہ مسلمان ہے ان کو دیکھ کر میں مسلمان نہیں ہوتا۔ آج کل کے جو مسلمان ہیں جو تجارت جب کرتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے تجارت ہم کس طرح کرتے ہیں، ہر ایک آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے تجارت کرتے ہوئے اچھا مال فروخت کرتے ہوئے نہیں، وہ کوشش کر کے جو پہلا مال بڑا ہوا ہے نا اس کو دے دیں۔ اب تو لوگوں نے اللہ کے ساتھ بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا، عشر کے متعلق دانے بعض لوگوں نے دیے پچھلے سال، تو پچھلے سال کے دانے انہوں نے دے دیے، اور وہ بھی ایکونڈیات ہے مٹی وچ پائی عشر کے دانے دینے۔ جب یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ کام پسند ہے، وہ نیکی بھی ایک اللہ کو پسند نہیں ہے جو اللہ کے راستے خوشی کے ساتھ نہ کی جائے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی نہیں حاصل کر سکتے جب تم وہ چیز اللہ کے راستے میں نہ دو تم سب سے زیادہ پیار۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت میں فرمایا ویل للمطففین، بربادی ہے تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے دم۔ اللہ نے ایک قوم کے پاس اپنا پیغمبر بھیجا، وہ قوم جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا مدین والوں کی طرف۔ اب آدمی یہ کہے کہ بھائی ہمیں تو صرف نماز روزہ کرنا چاہیے، یہ تو معاشرتی مسئلہ ہے، اس کو تو ہم سے الگ تھلگ رہنا چاہیے، تو اللہ کو نبی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی کو تو بھیجا ہی اس لیے اللہ نے جو وہ قوم شرک بھی کرتی تھی اور نام دول میں کمی بھی کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے تھے حضرت شعیب علیہ السلام، انہی کے پیروکار تھے، اور وہ جو لوگ تھے شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ، ان کے متعلق بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کافر بھی نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے بہرحال، اسی لیے شعیب علیہ السلام کو کہتے تھے ان کو تم مومنین، اگر تم مومن ہو تو میری یہ بات مان لو، اگر تم مومن ہو تو میری یہ بات مان لو۔ ان کو شعیب علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، ناپ اور تول پورا رکھو اور لوگوں کو چیزیں کم تول کر نہ دو، ڈنڈی نہ مارو گا۔ اللہ کا نبی ان کو یہ دعوت دے رہا ہے۔ آج کل کے ماحول اور معاشرے کے اندر وہ نبی تو کوئی نہیں قیامت تک کا بنانا، لیکن نبیوں والا کام کس نے کرنا ہے؟ اس امت نے کرنا ہے، اور خاص طور پر جو لوگ وارثین ممبر ہیں، وارثین محراب ہیں، نبی کے جو وارث ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ بات نہیں کرتے، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ بھائی اگر یہ بات لے کر آپ بیٹھ جائیں گے تو آپ بات دین کی نہیں کر سکیں گے، لوگوں کو آپ راضی کریں گے کہ اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کے رسول کو راضی کرنا مقصود ہونا چاہیے، لوگ تو آپ سے راضی نہیں ہو سکیں گے۔ مسئلہ بتا دینا چاہیے، کوئی عمل کرے یا نہ کرے، مسئلہ تو بتانا چاہیے نا۔ تاجروں کو بھی یہ بات سمجھانی چاہیے کہ تاجروں یہ تمہاری تجارت قیامت دن تمہارے لیے تمہاری گلے کا ساق بن سکتی ہے، تمہارے لیے عذاب بن سکتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات فرما دی ہے، اللہ سے الناس یستوفون، فرمایا کہ جن کا حال یہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو برا برا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو ناپ توڑ کر دیتے ہیں۔ خود لیتے ہیں نا تو اس کا پیمانہ اور ہے، لوگوں کو دیتے ہیں تو اس کا پیمانہ اور ہے۔
اس سے منع کیا گیا. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اس بات کی. قوم کے سرداروں نے مخالفت شروع کر دی. نماز پڑھنا شروع یہاں سے ہوتا ہے. قال المال الذی 10 لکھ پر قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ آپ اس بستی سے نکل جاؤ, تمہارے ساتھی بھی نکل جائیں. یعنی ہم جو چکر کر رہے ہیں ہم کو چکر کرنے دو, ہم جو فراڈ کر رہے ہیں ہم کو فراڈ کرنے دو, ہم جو مال میں کمی کر رہے ہیں ہم کو کرنے دو, نام طور پہ کمی کرنے دو. ہمارا مال ہے, آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز زور کی نماز کے بعد مدینے کی مسجد میں جب زور کی نماز پڑھاتے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی مارکیٹوں کا چکر لگاتے اور جا کر ریٹ چیک کرتے, دیکھتے کہ دینے والا کس طرح دے رہا ہے, کیا دے رہا ہے. اگر آج جا کر کوئی مولوی چیک کرے گا تو لوگ کہیں گے تو ماما لگ رہے ہیں, ساڑی چیز ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے, طریقہ یہ ہے کہ جا کر لوگوں سے پوچھو یہ ریٹ تم نے حضور سے کوئی چیز خریدنی تو نہیں تھی, لیکن وہ پوچھنے کے لیے. اسی دوران ہی کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر کے پاس گئے, اس نے گلے کا ڈھیر لگایا ہوا تھا. اس گلے کے ڈھیر پر اس نے یہ کام کیا کہ بارش ہوئی نا تو گلا گیلا ہو گیا, تو اس نے جو نیچے گلا تھا وہ سوکھا تھا, اس نے وہ اوپر کر دیا, اوپر والا جو گیلا تھا وہ نیچے کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے, آپ نے آ کر اس گلے کے نیچے ایسے ہاتھ سے ڈالا, ہاتھ ڈالا ایسے, ہاتھ ڈال کر نکالا باہر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ گیلا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھائی یہ تم نے کیا کیا ہے؟ گلا نیچے گیلا ہے اوپر سوکھا ہے. اس نے کہا کہ وہ تاجر تھا کہ بارش ہو گئی تھی اس لیے گیلا ہو گیا. تو آپ نے کہ گیلا اگر ہوا تو اوپر سے ہونا چاہیے, بارش ہوئی اوپر سے گیلا ہونا چاہیے, وہ نیچے سے گیلا اوپر سے سوکھا ہے. پھر اس نے ساری حقیقت بتا دی. تو آپ سے اس موقع پر کیا فرمایا, من غش فلیس منا, جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ میری امت میں سے نہیں ہے, کچھ میں سے نہیں. ملاوٹ کر رہی ہوں, یہ ملاوٹ ہو گئی ہے. پانی آج کس چیز میں ملاوٹ نہیں ہوتی. گوشت بیچنے والے بکرے کا گوشت تو دیتے ہیں نا, 2400 2500 2600 ریٹ لگایا ہوگا آج کے مطابق, لیکن کیا کریں گے, وہ اس میں پانی ڈالیں گے, پانی کے ساتھ اس کو پانی سے کر کے اس کو لگائیں گے تاکہ گوشت جب دھولے تو پانی بھی گوشت دھل جائے. بھائی مانی جب اس طرح کی جات کر کے پوری نہیں پہنے گی, پھر پوری نہیں پہن لے, کدے نہیں, خسارہ پورا ہو سکتا. ایمانداری سب سے پہلی چیز ہے. ہم مثالیں دیتے ہیں کافروں کے بارے میں, کہتے ہیں جی کافر جو فلانے دن ملاوٹ کوئی نہیں کرتے, فلانے کافر نے جھوٹ نہیں بولتے. بھائی یہ تمہارے آئیڈیل صحابہ کرام ہیں, ان کو دیکھو وہ کیسے تیار کرتے ہیں, ان کی تجارت کو اپناؤ, ان کی مثالیں کیوں دیتے ہو. انہوں تو ہمارے آبا و اجداد کو دیکھ کر ان کی نقل کی ہے. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, صحابی کا, دوسرا نے آ کر کہا کہ میں یہ گھوڑا بیچنا چاہتا ہوں, فروخت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا. ان کا گھوڑا جو ہے نا یہ آپ مجھے 200 دے دیں. انہوں نے کہا کہ آپ رقم تو کم مانگ رہے ہیں, گھوڑا 200 کا تو نہیں, یہ تو زیادہ قیمتی ہے, 200 دینار کا نہیں ہے. انہوں نے کہا میں آپ کو اس لیے 500 دیتا ہوں. وہ گھوڑے وہ رکھتے تھے, جانتے تھے گھوڑوں کا طریقے, گھوڑا کس قسم کا, کس نسل کا ہے. ان کا یہ 500 دے دوں گا. انہوں نے پھر اس پر سواری کی. ابھی وہ بندہ ادھر ہی تھا, جس نے بیچا ہے نا وہ ادھر ہی تھا. جب سواری کی, سواری کر کے دیکھا, انہوں نے کہا اس کے 500 کے نہیں, اس کے تو 800 بنتے ہیں, یہ مجھ سے 800 روپیہ لے کر دو. 800 روپیہ اس کا دیا. جو 200 کا بیچ رہا تھا خود مجبوری کی وجہ سے, ہمارے لوگ مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا, کس نے مکان بیچ رہا ہو, کس نے زمین بیچنی ہو, پھٹو پھٹ جا کے نہ ہونا خریدنے کی کوشش کی تھی, ہے جی, اور ٹھے ہے. مثال عجیب تھی روپی کے دن ہوں مثال دینی مناسب نہیں ہے, لیکن ایسے موقع دے پر فائدہ اٹھانا بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اگر یہ جائز ہوتا تو وہ صحابی 200 روپے کا خرید لیتے. انہوں نے اس کو 800 دیا, کہا کہ یہ اتنی قیمت اس کی بنتی ہے تو یہ پیسے لے جاؤ. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک اور بندہ ہے, وہ کپڑے کا تھان لے کر آئی, کیونکہ یہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے کہ آپ مجھ سے یہ کپڑا لے لیں اور مجھے 10 دینار دے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے 10 دینار نہیں, اس کے 20 دینار بنتے ہیں, میں آپ کو اسے 20 دینار دوں گا. انہوں نے اسے 20 دینار اس عورت کو دیے. یہ کپڑا 10 دینار کا نہیں, 20 دینار کا. تو تجارت کے کچھ اصول ہوتے ہیں,
اگر تجارت آپ نے کیا فرمایا کہ بددیانت تاجر قیامت کے دن بدکار اور فاسق فاجروں کو میں اٹھائے جائیں. اور یہ بھی فرمایا کہ امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. امانت دار تاجر کتنے بڑا المیہ ہے کہ ہمارے لوگ مثالیں تو دیتے ہیں ان لوگوں کی، لیکن یہ نہیں مثال دیتے کہ رمضان اور مبارک پہ وہ لوگ تو چیزیں سستی کر دیتے ہیں، ہمارے لوگ چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں. کہتے نہیں وہ جھوٹ نہیں مار دے، ان کے بڑے اصول نے، وہ بڑے سودے پابند نے، وہ بڑے پکے نے، وہ بڑے پکے، بلکہ بعض لوگ ایماندار بھی آپ چھوڑتے ہیں، بڑے پکے ایماندار. وہ کافر جو ان کی مثالیں دیتے ہیں، مسلمان مثالیں دیتے ہیں. تو مسلمانوں کو تو خود وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے بیان فرمایا. جن چیز ہمیں منع کیا گیا وہ اس چیز سے روکتے ہیں، ہم نہیں روکتے. اس لیے اہل ایمان کو جو تجارت کے اصول ہیں ان کے مطابق تجارت کرنی چاہیے. اسلام نے جو اصول بیان کیے جن پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے تجارت کر کے مال کمایا، اللہ کا مال کمایا. اور یہ بات یاد رکھے، یہ بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہے دودھ والے ہوں، کیونکہ بس لوگ جو اس کا بھی ریٹ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں اپنی مرضی سے. یار بندے نے اپنی مرضی سے ریٹ بڑھانا شروع کر دیا ہے، چیزوں کے ریٹ دکاندار اپنی مرضی سے بڑھانا شروع کر دیا. کہتے ہیں حکومت نے مہنگائی کا چھوڑی ہے جی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، ہر شے مہنگی ہو گئی ہے. حکومت نے مہنگائی کر دی ہے. حکومت بے شک مہنگائی نہ کرے، حکومت کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیا ریٹ کس چیز کا کر کیا ہے، خود ہی آپ کی طرف سے بڑا ضرور بڑا زیادتی ہے. کل قیامت اللہ کو بھی صاف دینا ہے، پکڑو گی. اگر زیادتی کی نا، یہ نہیں کہ نہ ریٹ رکھو، ہر ایک آدمی رکھے، لیکن یہ بھی دیکھے معاشرے کو بھی دیکھے، کمزور لوگوں کو بھی دیکھے، غریب لوگوں کو بھی دیکھے کہ وہ کس طرح کر کے قیمت و شبت کر کے ان کو پیسے ان کو دیں گے، اور یہ کس طرح کی ریٹ ان کے ساتھ لگا رہی ہے، اس چیز کا دیکھے. اللہ نے یہ بات فرمائی ہے نا کہ لوگوں کو اس بات کا خیال ہوتا ہے یوم عظیم، بہت بڑا دن آنے والا ہے جس میں یہ لوگ یوم یقوم الناس لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. چھوڑ نہیں دیا جائے گا ان کو کہ نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، زکاتیں دیتا رہا، کرتا رہا. چلو ٹھیک ہے تاجر تو چھوڑ دیو، پوچھو گی اس سے. اس لیے اہل ایمان کو اس بات پر غور و خوض کرنا چاہیے اور اپنی جو کمائی ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی اگر کمائی حلال کی نہ ہو. یہاں بزنس چھٹ جاتی ہے اس میں. اگر ہم بزنس جائے گی رام کی تو کمائی کو ڈاؤن ہو جائے گا، اس میں شک ہو جائے گا کمائی میں کہ کمائی کس طرح کی ہے. حلال کمائی ہوگی آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، حلال کمائی ہوگی آپ کی عبادات قبول ہوں گی. کمائی پر ساری عبادات کا انحصار ہے، کمائی پر دعاؤں کی مقبولیت کا انحصار ہے، اور کمائی پر موسموں کے بے تغیر و تبدل کا انحصار ہے. ہماری کمائی اگر درست ہو، ہمارے کرامات درست ہوں، کیونکہ ظاہر میں فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری پر فساد ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. یہ سارا فساد ختم ہو جائے، موسموں کا فساد بھی ختم ہو جائے، موسم ہماری مرضی کے مطابق چلے. صحابہ کرام کے ساتھ کیا تھا؟ اعمال تھے. جب ان کے ساتھ اعمال تھے تو ان کے اشاروں پر ساری دنیا چلتی تھی. جنگل کے درندے اور چرندے تک بھی ان کے اشاروں پر چلتے تھے. تو موسم جو بارش کا موسم ابھی بنا ہوا ہے کسانوں کے لیے، جن کی گندم کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے. واقعی پریشانی کی بات ہے کہ جب وہ بارش مانگتے ہیں اس وقت ہم نفرت بھی پڑتے ہیں، بارش نہیں آتی. جب بارش نہیں مانگتے اس وقت بارش آتی ہے. تو کیا ہے، اللہ ہم سے راضی ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، نیک اعمال کریں، اور ساری برائیوں سے توبہ کر کے اللہ کے دروازے پر جھک جائیں، اللہ سے معافی مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھولے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سے موت اچھی جس رزق سے پرواز میں ہوتا ہے.